یہ کہانیاں ہیں. قبر میں جاؤ گے, منکر نکیر بیٹھے ہیں. ارے کرنے کی کہانی کی باتیں ہیں بھائی, یہ کوئی کچھ ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں. حشر ہوگا, میدان محشر ہوگا, پل صراط ہوگا. ہیں سود اللہ سے جنگ ہے, کہاں لکھا ہے؟ کون سا کاروبار ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیچ سکتے. یہ کس نے لکھا ہے کہ سچ سے کام بنے گا, سچ میں برکت ہے؟ افکن قدیم, پرانی باتیں ہیں یہ. 1400 سال پہلے اللہ پاک فرما رہے کہ پہلے بھی ہوتا تھا, یہ آج کی بات نہیں ہے. پہلے بھی ہر دور میں نبی کی زندگی اور کلچر میں جھگڑا ہوتا تھا. نہیں کہتے تھے قریش اللہ کے نبی کو, قریش نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی کو ہم نے اپنے باپ دادوں کو تو یہ کرتے دیکھا ہے, تم عجیب بات کر رہے ہو آ کر, نہیں کہتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے بھئی؟ کلچر یہ کہہ رہا ہے, معاشرہ یہ کہہ رہا ہے. اور ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ فائنینسز ہے, اکانومی. کیوں نہیں مانتا تھا ابو جہل؟ کیوں نہیں مانتے تھے ابو سفیان؟ کیوں نہیں مانتا تھا؟ یہ کیوں امیہ بن خلف کیوں نہیں مانتا تھا؟ امیہ بن خلف کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ یہ عتبہ کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ وہ یہ دیکھتے تھے 360 بت ہیں مکے کے اندر, کعبے کے اندر 360 بت ہیں, اور ہر بت کو پوجنے والا ایک قبیلہ ارد گرد میں رہتا ہے, اور وہ سال میں 2-3 دفعہ ادھر آتا ہے, آ کر اپنی خرچے کرتا ہے, ہماری بکریاں خریدتا ہے, ہمارے کپڑے خریدتا ہے, ہمارا مال خریدتا ہے. بھئی ہمارے کاروبار چل رہے ہیں ہمارے اس سے یار. اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو ایک ہے, اور وہ بھی جو کہ نظر نہیں آ رہا. افکن قدیم, کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں. یہ کیا, یہ کو ماننے والی بات ہے؟ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ تفلحون, اس کو پڑھ لو, تمہیں کسی بت کی ضرورت نہیں, اللہ براہ راست پالیں گے. اب یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے؟ یہ بات تو آج کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی. میں تو سوچتا ہوں 1400 سال پہلے کے کافر کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہوگی. یہ تو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا. وہ جھوٹ بولے بغیر بیچارہ کام نہیں کر پا رہا, وہ کاروبار میں ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں کر پا رہا. ہلکا سا ہوا چلتی ہے. میں جب نیا تبلیغ کے کام میں لگا نا, نیا تبلیغ کے کام میں لگا, تو ہمارے دوست تھے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب, ہیں ابھی بھی بہت اچھے دوست ہیں ہمارے, یار ہیں. بڑا عجیب واقعہ ہے, چلو اب ان کا قصہ آیا تو میں سنا دوں. بڑا عجیب واقعہ ان کا میرے ساتھ, کہ میں پہلی دفعہ جا کے جب بیٹھا نا ادھر, کیا کہتے ہیں, اجتماع میں جا کے بیٹھا تو اب لوگ ہی لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے. اب مجھے تو لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ گانا گاتے دیکھا تھا, تو لوگ کہ یہ کیا کر رہا ہے ادھر, ٹھیک ہے ہاں. تو اب وہ آ کر, اب میرے سے کوئی آ کے کچھ پوچھے, میں اس لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ رہا, مجھے سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں. کہ اتنی دیر میں یہ ڈاکٹر صاحب آ کے میرے سامنے بیٹھ گئے. اب میرے سامنے وہ جنید غنی میرا دوست تھے, وہ ان کو جنید غنی صاحب لے آئے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کو. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر صاحب میرے سے بات کر رہے. تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے میرے سے پوچھا, اچھا تو پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ ارے میں نے کہا میں کیا بتاؤں, میں کیا کرتا ہوں. اب جب میں ان کو بتاؤں گا تو پھر یہ آگے سے کہیں گے استغفر اللہ نعوذ باللہ, پکڑ کے مجھے کوئی ٹکائی نہ دیں ایک آدھ. اب میں ڈاکٹر صاحب کی شکل دیکھوں. اتنے میں وہ میرا دوست جنید غنی ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے, ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے, یہ وہی تو ہے جس نے دل پاکستان گایا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں واہ 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 واہ, مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے, جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا واہ, میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست آدمی, اس سے دوستی کر لو. اللہ کی شان.